کہ ایک مسلم معاشرے میں خواہ کیسا ہی نظام ہو، وہاں غیر مسلم جو ہے مسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، اور عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ہماری جاگیردارانہ نظام کے حوالے سے اور جو ہماری روایت ہے وہ اس میں رہی ہے. تو یہ شروع سے بحث چلی آ رہی ہے کہ ایک مسلم جمہوریت میں اقلیت کا کیا مقام ہوگا اور عورتوں کو برابری ملے گی یا نہیں ملے گی. اب یہ چونکہ یہی وہ طبقات ہیں جو کہ جنہیں زیادہ گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں سپیس چاہیے اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم معاشرے میں اقلیت کا تحفظ تو اچھا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کی حیثیت ایک ذمے کی رہے گی. دیکھیے، انتہا پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے طرف لوٹ جائیے. انتہا پسند جو ہے وہ ترقی سے ڈرتے ہیں، وہ انسانیت کے آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کا کنٹرول کم ہو جائے گا. بہت سے اقلیتوں کے حقوق کی نفی کرتی ہے. برابر کے حقوق تو ملے ہی نہیں. وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن سے سکسیسو جتنی گورنمنٹس آئیں وہ اس سے ہٹتی چلی گئی. یعنی حضرت قائد اعظم 11 سپٹمبر 1948 میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن لے آئے، جسٹ 6 مہینے کے بعد. اور اس 6 مہینے کے بعد جو آبجیکٹو ریزولوشن آیا وہ بنیاد ہے. یہ سارا کچھ آج جو ہم بھگت رہے ہیں اور جو کچھ ہم کاٹ رہے ہیں فصل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی کا کوئی 79 میں تو نہیں اس کو جنم دیا گیا، یہ تو پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. شیعہ سنی کی لڑائی جھگڑے اسلامی ہسٹری تھوڑی سی میں نے بھی پڑھی ہے، وہ پہلے کی بھی ہے. اس کو کب جب کوئی چاہے اس کو ہوا دے لے، کسی رنگ سے دے لے. مگر شیعہ کبھی کافر نہیں تھے، یہ ابھی ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ شیعہ، میں تو نہیں کہتا کہ وہ کافر ہے. اچھا، ابھی اقلیتوں کا جو مقام ہے پاکستان میں، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مزید کیا کرنے کی ضرورت؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مساوی حقوق دیں، ہمیں تو کوئی مساوی حقوق نہیں. میں پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ بھی میں برابر کا شہری ہوں تو مجھے بننا چاہیے. میں جو دیکھو نا، کلمہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں جی، کلمہ پڑھے تو میرے میں کلمہ پڑھے بغیر نہیں. جو آپ نے کلمہ پڑھے ہوئے پریزیڈنٹ بنائے ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں جی، جو شہری ہیں وہ دیکھیں. وہاں تو یہ کلاس نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ نہیں ہے نا. سیدھی سی بات ہے. یہ اسی طرح کی کہانی ہے کہ ہم نے عورتوں کو مساوی حقوق دی ہیں. ادھر کون سے مساوی حقوق ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں. یہاں کی عورتیں بولیں کتنے مساوی حقوق ہیں آپ کو، لیکن جو کوئی یہاں بولے گا اس کی پہلا لفظ یہ ہوگا کہ ہم نے بہت مساوی حقوق. کیا آئین آپ کو مساوی شہری ہونے کا حق نہیں دیتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا کرنا ہم شہری تو ہیں، لیکن شہری دوسرے درجے کے شہری ہیں. یہ ہمیں حقیقت میں تو پورا شہری بننے ہی نہیں دیا. دیکھیں نا، اگر میں پورا شہری ہوں تو پھر میں پریزیڈنٹ نہ بنوں، مجھے ووٹ نہ ملے، میں مانتا ہوں مجھے ووٹ نہیں ملے، میں نہیں بنا. لیکن یہ کہنا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کی کینڈیڈیچر ہی ڈسکوالیفائی، کیونکہ وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. میرے دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں. تھینک یو. آپ کو لگتا ہے مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہوتی رہی تھرو آؤٹ؟ آپ نے جو ہمارے ہاں ہسٹری ہے اور پھر زنا بالجبر کا جو قانون ہے اس حوالے سے بھی بتائیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذہبی قوتوں نے بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کو، اقلیت کے حقوق کو دبایا ہے. ہمیں اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. چاہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، ہمیں اس بات کو تسلیم اب کر لینا چاہیے. خدا را کب تسلیم کریں گے؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی جماعتیں اپنے قول و فعل میں خواتین کو برابر انسان نہیں سمجھتی؟ دیکھیں جی، جب نکاح نامہ ہوتا ہے اس وقت تو بات کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ہی لڑکی کا نکاح کا سائن ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو باہر نہیں نکلنا، اونچی نہیں بولنا، تو انج نہیں کرنا، تو انج نہیں کرنا. میرے اپنے گھر سے ہوں، میں کسی نہ کی گھر میں بڑی لڑائی لڑ رہی ہوں. آپ نے 50 ورے ہو گئے لڑ دی ہوں. کیا بتائیں، کہاں تک سنائیں، کہاں تک سنیں گے؟ لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ بنیادی حقوق یہاں پہ سب کو برابر کے حاصل ہیں، تو بشپ صاحب نے فوری اس کی کنٹراڈکشن کی اور کہا کہ برابر نہیں ہے، اور انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ وہ صدر نہیں بن سکتے. اور یہ بات درست ہے، کیونکہ ساتھ ہی
ہمارے جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری صاحب نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو آپ جو ہے وہ صدر بن سکتے ہیں، یعنی شرطیہ برابری ہے، بغیر شرط کے برابری نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شناختی کارڈ تو ایک جیسے ہیں لیکن آپ کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، جو کہ بات درست نہیں. ریاست میں عام شہری ہیں وہ یہ حق لے کے پھر رہے ہیں کہ وہ تہمت لگا کے کسی کو قتل کر دیں، تو اس میں ساری ذمہ داری ہم انتہا پسند ذہنیت پہ ڈال دیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ بالکل انتہا پسندی تو ایک لعنت ہے اس ملک میں اور فساد کی جڑ ہے جس نے یہ سارے مسائل پیدا کیے. اب قائد اعظم کی جو سپیچ بڑی مشہور جو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوئی، اس میں تو بالکل ایک سیکولر اپروچ تھی قائد اعظم کی. وہ جو نیریٹو ہے، وہ بیانیہ، وہ ہم نے اس کو مسل کے رکھ دیا اور اس کی جگہ پہ ریاست نے ایک اور بیانیہ جاری کیا ہے اور وہی ساری فساد کی جڑ ہے. آج شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے یا جو اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا سبب وہی ہے. اب رہی بات کہ جی اقلیتوں کو حقوق یا عورتوں کے حقوق، آئین کا آرٹیکل 25 موجود ہے کہ ریاست پاکستان کی مسلمانوں کو مدد کرے گی کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں اور اقلیتوں کے لیے صرف تحفظ کرے گی. یہیں سے تقسیم پیدا ہو گئی کہ دو ہو گئی، یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں. دوسری بات، جب آپ نے آپ بحث کو لے گئے، اپنی مملکت کا نام آپ نے اسلامک ریپبلک رکھ دیا، تو یہ بحث شروع ہو گئی کہ اسلام ہوگا یہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے آرٹیکل میں لکھ دیا کہ کوئی قانون نہیں بنے گا جو کہ اسلام کے منافی ہو. ٹھیک ہے، پھر اس میں بحث شروع ہو گئی. اب جو انتہا پسندی ہے وہ آئین کی بحث نہیں ہو رہی، انتہا پسندی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اسلام ہے. انتہا پسندی یہ نہیں ہو رہی کہ بھئی آپ آئین کا فیصلہ کریں. اور انتہا پسندی کے معنی یہ ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی ملک بنے گا. تو سب سے زیادہ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ اسلام ہونا چاہیے، جھگڑا یہ ہے کہ میرا اسلام ہونا چاہیے. یہ جو اقلیت ہے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ پاکستان کے قیام کے وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم جس اسلام میں بلیو کرتے ہیں اس میں ڈیموکریسی ہو سکتی ہے، اس میں عوام کے حقوق ہو سکتے ہیں، اس میں عورتیں مرد کے برابر ہو سکتی ہیں، اس میں اقلیتوں کے حقوق ہوں گے، یہ سمجھتے تھے. اب وہ اس کو اب سے آپ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور اب جو انتہا پسندی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے لوگوں کو یہ مجبور کریں کہ وہ آپ یہ دے شیئر یور بلیف، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو گلا کاٹ دیں گے. میں تو سیکولر لوگوں کو بڑا الزام لگتا ہے، ایک سیکولر آدمی نے کسی گلا کاٹا ہے؟ مذہبی لوگوں نے مذہب کے نام پہ کتنے گلے کاٹے ہیں. بریک یہاں پہ، بھائی نے لندن میں بیٹھ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے آڈینس سے سوال لیں گے اس پینلسٹ اور ڈسکشن کے لیے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو بیانیہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس وقت ہم بات کریں گے اپنے آڈینس سے، ان کے پاس کیا سوالات ہیں. کس کے پاس ہے مائک؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں عورت کے حقوق سے لے کے بوڑھوں کے حقوق تک اور بچوں کے حقوق تک ہر طرف جبر ہی جبر ہے. تو کیا صرف زندگی جو ہے پاکستان میں کلمہ گو کی ہے؟ پھر وہاں پہ انسانی حقوق کہاں پہ جائیں گے جس میں کلمہ نہیں پڑا، نہ اس کا کوئی حقوق ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے پاکستان میں؟ ریاست جو ہے وہ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، اس نے سب بچوں کا ایک طرح خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں احمدیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ یا کرسچن جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور ریاست ان کی بہتری کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کری، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آئیے رحمان صاحب آپ سے سوال. نہیں، وہ ریاست تو ان کو برابر مانتی نہیں ہے، لیکن بالکل نہیں مانتی. یعنی آپ لکھ دیں آئین میں کہ سب برابر ہیں، لیکن کوئی احمدی فوج میں کمیشن حاصل نہیں کر سکتا. جی ہم آپ کو محکمہ کے حکم نامے دکھا دیں گے جس کے ذریعے لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ اور یہ بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بچے جو ہیں اقلیتوں کے، ان کے لیے آپ نے کوٹا مقرر کر دیا ہے کہ 2 آدمی آئیں گے، 3 آدمی آئیں گے،
وہ کتنے میرٹ پہ ہیں ان کو داخلہ نہیں ملتا. جی الیگزینڈر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ود ڈیو اپالوجی ٹو ڈفر ود لیاقت بلوچ کہ وہ جسٹس منیر کی کتاب ہے، اس میں بڑی صفائی سے انہوں نے لکھا کہ جماعت اسلامیہ نے پاکستان کی مخالفت کی. یہ ایک کالج سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ ایک جمعیت ہے جو کہ ان کی پارٹی کی ہے کہ سراج الحق صاحب جب جلسہ کرتے ہیں ناصر پارک میں تو وہاں سے زبردستی لے کے جایا جاتا ہے کہ آپ کافر ہو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ مذہب کیسا مذہب ہے کہ زبردستی کر کے لے کے جانا کہ یہ ہم چلے جی سراج الحق صاحب کے جلسے میں چلے، یہ کیسا مذہب ہے؟ ہمارے لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں گورنمنٹ کے، انہیں دوائیاں نہیں ملتی، انہیں کہتے ہیں بھئی آپ کون ہو؟ جی میں مسیحی ہوں. بھئی تمہیں دوائیں نہیں مل سکتی، چلو یہ ایک فارم ہے یہ بھر دو، ایسے کاغذی کاروائی ہے بھر دو کہ تم مسلمان ہو، اور وہ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی یہ زکوٰۃ فنڈ سے آیا ہے. یہ کہاں کی برابری ہے کہ ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ اپنا حافظ قرآن ہو کر 20 نمبر لے لیتا ہے، اب ایک مسیحی حافظ قرآن کیسے بنے؟ اس کو پروفیشنل کالجز میں نہیں ملتے. اچھا اب لیاقت بلوچ صاحب نے یہ بڑے اس سے کہہ دیا کہ جی ہمیں ڈبل ووٹ، ہمیں تو کوئی ڈبل ووٹ نہیں ہے، ایک ہی ووٹ ہے اور ہم شکر گزار ہیں کیونکہ وی آر اے نیشن، وی وانٹ ٹو پلے ان دا جنرل الیکشن. اب جو ریزرو سیٹ ہیں اس کا تو انہوں نے حلیہ ہی بگاڑ دیا.